اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات، ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان۔ ہم لوگوں نے پیج نمبر 17 تک رسالت، عقیدہ رسالت جو تھا وہ ختم کر لیا تھا 9th کلاس، اور اب ہمارا پیج نمبر 18 ہے، اور پیج نمبر 18 پہ ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان موجود ہے۔ ملائکہ ملک کی جمع ہے جس کا معنی فرشتہ ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ فرشتوں کی اصل تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے رسولوں، آسمانی کتابوں، آخرت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ سورۃ تحریم میں بیان آیا ہے جس کا میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی اس آیت کا ترجمہ پڑھنے سے ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ فرشتے اس کے تمام اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں، اور ایک دن انسان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان اعمال کا جواب دینا ہے، چنانچہ انسان نیک اعمال شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان میں عزت نفس کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا۔ قرآن مجید کے مطابق فرشتے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد لے کر نازل ہوتے ہیں، لہٰذا فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ مشکلات کے وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نصرت اور مدد لے کر نازل ہوں گے۔ نصرت بھی مدد ہی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آسمانی کتب پر ایمان، اس پیج نمبر 18 کی 9th کلاس آپ کی اسلامیات لازمی کی بک ہے، اور اس میں سب سے آخری لائن ہے، آسمانی کتب پر ایمان رکھنا بنیادی عقیدہ ہے۔ آسمانی کتب سے مراد وہ کتابیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اب یہ میں آ گئی ہوں پیج نمبر 19 پہ، اپنے رسولوں پر نازل فرمایا۔ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء علیہ السلام پر آسمانی صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں، جن میں سے 4 کتابیں زیادہ مشہور ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کی ترتیب آپ نے بہت دھیان سے یاد کرنی ہے، کیونکہ بچے مکس کر جاتے ہیں اس کو، بہت دھیان سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اب آپ سمجھدار اسٹوڈنٹس ہیں، 9th کلاس میں آ چکے ہیں، تو آپ اسے بڑے دھیان سے دیکھیں گے کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان تمام کتابوں میں دین کی بنیادی تعلیمات جیسے توحید، رسالت، آخرت پر ایمان اور اعمال کی جزا و سزا وغیرہ مشترک ہیں، البتہ شریعت کے قوانین ہر کتاب میں الگ ہیں۔ قرآن مجید نے پہلی تمام کتابوں کے احکام کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب ان کتابوں کے احکام پر عمل کرنا ضروری نہیں، آگے اسی بات کی منسوخ کرنے کی وضاحت بھی آ گئی، بلکہ صرف قرآن مجید کے احکام و قوانین پر عمل کرنا ہی لازمی اور ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ بھئی وہ کتابیں بھی پڑھنی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید تمام کتابوں کا نچوڑ بھیجا ہے، یہاں اسی بات کی وضاحت دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام کتابوں میں وہی کچھ تھا، یعنی کہ توحید، رسالت، آخرت پر ایمان، لیکن شریعت کے قوانین ہر کتاب میں الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو کتاب جس پیغمبر پر یا نبی پر نازل ہوئی، جن انبیاء علیہ کرام پر یہ نازل ہوئی، ان کے دور میں جو معاملات اور مسائل چل رہے تھے وہ کتابیں اس حساب سے تھیں، ٹھیک ہے، ان کی قوم کے حساب سے۔ آخرت پر ایمان، عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بھی ایک زندگی ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے ان کے اعمال کا حساب لے گا، نیکوکاروں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور برے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ قرآن مجید میں بار بار عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کی تاکید کی گئی ہے۔
عقیدہ آخرت پر یقین انسانوں کو درس دیتا ہے کہ یہ دنیا عارضی اور ختم ہونے والی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، یعنی کہ ختم ہو جائے گی، اور عارضی سے مراد بھی ختم ہونے والی چیز جو زیادہ دیر تک نہ رہے اسے عارضی کہتے ہیں۔ لہٰذا انسان اس دنیا میں جو عمال کرے گا، عمال وہ تمام عمل اور کام ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، ان عمال کا پورا بدلہ انسان کو آخرت میں مل جائے گا، یعنی جس کے جیسے کام ہوں گے اس کو اجر بھی ویسا ہی ملے گا۔ جو اچھے کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو برے کام کرے گا وہ ان کی سزا بھگتے گا اور جہنم میں جائے گا۔ عقیدہ آخرت پر ایمان زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان جتنا گہرا اور مضبوط ہوگا، انسان کا کردار اور اخلاق اتنا ہی اچھا ہوگا، کیونکہ اسے یقین ہوگا کہ میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ سب سے لاسٹ میں اس کا پوائنٹ ہے، عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص ذمہ دار اور حقوق ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس میں اثار و قربانی جیسی صفات پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کے اخلاق و کردار کی درستی ہو جاتی ہے۔ اب درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ ملک کا معنی ہے فرشتہ، انسان، جن یا بادشاہ۔ تو فرشتہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اس کا صحیح جواب ہے۔ پیج نمبر 20 پہ آ جائیں گے۔ فرشتوں کے ہر وقت انسانی اعمال کو لکھنے سے انسان کے اندر کون سا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ احساس ذمہ داری کا، ٹھیک ہے۔ تمام انسانی کتابوں کے احکام منسوخ کرنے والی کتاب ہے قرآن مجید، کیونکہ قرآن مجید فائنل، حتمی اور مکمل کتاب ہے، تو اس وجہ سے دوسری تمام کتابوں کے اندر جو نیکی کی باتیں بتائی گئی ہیں وہ سب بھی قرآن مجید میں مکمل طور پر موجود ہیں۔ آخرت سے مراد ہے موت کے بعد کی زندگی، ٹھیک ہے، یہی اس کا صحیح جواب ہے، الف جو اس کی آپشن ہے۔ پھر مختصر جوابات ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانے کی اہمیت بیان کریں، ٹھیک ہے، اس کا